مجھے جب نیا نیا شوق ہوا بعض مسائل کی تحقیق کا، تو میں نے مبتدئین کی تمام کتابوں میں یہ حدیث دیکھی کہ یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو میں نے کہا اگر یہ حدیث رسول ہے تو بس آئندہ اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ جی مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے۔ مصنف عبد الرزاق مجلس علمی لاہور سے چھپ گئی 11 جلدوں میں، اور ہمارے مخدوم محترم مولانا محمد توسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس علمی میں آ گئی۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھے نسخہ چاہیے، انہوں نے کہا لے جاؤ دیکھ لو۔ میں نے کہا نہیں خریدنا ہے، تو حضرت نے فرمایا یہی تم لے جاؤ، میں دوسرا لے آتا ہوں۔ میں لے آیا، اول سے اخیر تک میں نے 10-12 مرتبہ دیکھا، حدیث نہیں ملی۔ پھر جامعہ کے بعض استاذوں کو پیش کیا کہ بھائی اس کی کسی جلد میں کئی یہ روایت نظر آنا چاہیے، سارے علماء نے حوالہ دیا ہے، سب نے کہا کہ نہیں ہے، جنہوں نے کہا نہیں ہے میں نے کہا دستخط کر کے دو، اگر نکل آئی تو جرمانہ آپ ہوں گے۔ پھر میں نے پاکستان اور ہندوستان کے تمام مبتدئین علماء کو لکھا، تقریباً اکثر جگہ سے جواب نہیں آیا، ہمارا لفافہ بھی کھا گئے 11ویں شریف کا حلوہ سمجھ کر۔ یہاں سے فلائی کر کے میں ملتان گیا، مولانا احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کی خدمت میں، ان کے کمرے میں اتفاق سے انوار العلوم میں مصنف عبد الرزاق کی رکھی تھی، خوش ہو گیا میں کتاب یہاں موجود ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں حضرت کی خدمت میں آیا ہوں، مجھے ایک مسئلے کی تحقیق کرنی ہے۔ انہوں نے کہا وہ بیمار ہے نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا میں اتنا دور سے آیا ہوں، خرچہ کر کے میں ان کے گھر جاتا ہوں، عیادت بھی کر لوں گا۔ انہوں نے ٹیلی فون پہ کہا کہ ایک منہم آیا ہوا ہے، منہم، اور آپ سے ملنے کے لیے بہت بیتاب ہے، گھر آنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ حدیث یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا، احمد رضا صاحب نے تمام تصنیفات میں نقل کی ہے بحوالہ مصنف عبد الرزاق۔ یہ عبد الرزاق آپ کے پاس ہے، اس میں یہ حدیث ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں نہیں ہے، لیکن اجل علماء جیسے زرقانی اور فلاں 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 نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو میں نے کہا جو حدیث ماخذ اور مرجع میں نہ ملے، اگرچہ علماء نے حوالہ دیا ہو، اعتبار حوالے کا ہوگا یا مرجع کا ہوگا؟ تو کہنے لگے مرجع کا ہوگا۔ تو میں نے کہا اس وقت اس حدیث کا بیان کرنا کیسا ہے؟ تو کہنے لگے ناجائز ہے۔ میں نے کاغذ آگے کیا کہ اس پر آپ 2 سطریں لکھ دے، تو کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، کچھ لکھ کر کے نہیں دے سکتا، میں عنقریب مرکزی جماعت اہل سنت کا اجلاس طلب کر کے اس میں فیصلہ کروں گا، پھر آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ وہ اطلاع آج تک نہیں آئی اور قیامت تک نہیں آئے گی۔ ایک ایک روایت کی چھان بین کی ہے، خاص کر مبتدئین کے بارے میں انشاءاللہ تعالی صرف 2 آدمی وہ بڑے ہیں، ایک علامہ خالد محمود جن کو بہت زیادہ موقع ملا، اور دوسرے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صاحب بارک اللہ فی حیاتہ۔ ان کے علاوہ جتنے بھی موافق اور مخالف ہیں اس باب میں اس عاجز اور فقیر کا مطالعہ سب سے زیادہ ہے۔ یہ 2 مستثنیٰ ہیں، ان کا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کو مواقع بہت ملے ہیں اور عمر بھی زیادہ ہے، زمانہ بھی زیادہ گزارا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، وہ جو ہم نے اتارا، من البینات، روشن دلیلوں میں سے، والہدا، اور ہدایت کی باتوں میں سے، چھپاتے ہیں۔ اوہو، ڈپٹی کمشنر اشفاق الرحمان نے میٹنگ بلائی یہاں ہمارے علاقے ایسٹ میں، میرا دوست تھا،
مجھے کہا تم بھی آ جاؤ. میں نے کہا میں نہیں آتا. کہاں آ جاؤ؟ میں نے کہا آپ خفا ہو جائیں گے. کیوں خفا ہوں گا؟ خوش ہوں گا میں. ٹھیک. ہم چلے گئے. ہم بیٹھ گئے اس طرف. بریلی آ کے بیٹھے, مودودیان بیٹھ گئے, شیعگان بھی پیچھے بیٹھ گئے. آج کل علاقے میں چوریاں اور ڈکیتیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, آپ حضرات کو پتہ ہے نا. تو اس میں ہماری مدد فرمائے, آپ ہیلپ کر لیں. علماء کرام کا ہیلپ چاہیے. سب سے پوچھا, سب نے کہا بالکل. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا کہ جو موٹر سائیکل چوری کرتے ہیں یا موبائل چھینتے ہیں یا لوگوں کو پکڑ کے پیسے چراتے ہیں, گاڑیاں اغوا کرتے ہیں, آپ اس کا ایکشن لیتے ہیں؟ کہا بالکل. میں نے کہا جو سنت چوری کرے, توحید چوری کرے, ان کا ایکشن بھی لیں گے؟ کہا وہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ مصطفیٰ اظہری اور حسن حقانی بیٹھے ہوئے بریلیا. او ہنگامہ کھڑا ہو گیا. میں داخلہ ناز کی تو سنت ہو تو توحید غلط. مجھے کہتے یہ مطلب تھا آپ کے آنے کا؟ میں نے کہا یہی مطلب تھا آپ کے لڑانے کا. میں نے کہا مجھے نہیں بلاؤ, میں اپنا چور بتاؤں گا آپ کو. جو مجھے معلوم ہے وہ چور یہ ہے, توحید و سنت کے چور. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو ہم نے اتارا واضح دلیلوں میں سے اور ہدایت کی باتوں میں سے. وہ قرآن میں سارق کا تذکرہ تو ہے کہ ہاتھ کاٹو, لیکن لعنت نہیں آئی. لیکن جو مسائل چوری کرتے ہیں ان پر دیکھو لعنت آئے گی. اور وہ مسائل چوری کرنے والا وہ چھٹے پارے میں آئے گا, لیکن دین چوری کرنے والا وہ پہلے سے آ گیا. یہ بڑے نمبر 1 بدماشان ہیں جنہوں نے عقیدے اور سنتیں چوری کی ہیں. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو ہم نے اتارا واضح دلیلوں میں سے اور ہدایت کی چیزوں میں سے, من بعد ما بینا ہو, بعد اس کے کہ ہم نے کھل کر بیان کی, بعد اس کے کہ ہم نے کھل کر بیان کی, للناس سے لوگوں کے لیے فی الکتاب قرآن میں دین میں. اور یہ لوگ جو نہیں بیان کرتے یہ کون ہیں؟ اولئک یلعنہم اللہ, ان لوگوں پر لعنت فرماتے ہیں اللہ. ویلعنہم اللائنون, اور ان پر لعنت کریں گے لعنت کرنے والے. اور ان پر خدا کی لعنت, وہ ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت. الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی, واصلحوا, اپنی اصلاح کی, وبینوا, اور بیان بھی کیا. توبے کا طریقہ کیا ہے؟ جو جرم ہے اس سے باز آ جائے. جرم کیا تھا؟ نہ بیان کرنا, وہ بینوا. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.